بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ سبسکرائب کا بھی بٹن دبا دیا کریں، پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو خود بخود مل جایا کرے گا، اور اس کے آپ پروگرام پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ فیڈ بیک ضرور دیا کریں کیونکہ مجھے وہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس کا انتظار رہتا ہے۔ ناظرین، آج بغیر کسی لگی لپٹی کے فوری طور پہ پروگرام کی طرف آئیں گے کہ پروگرام میں خبریں جو ہیں ناظرین بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، جو یہ 2024 کے الیکشن تھے بظاہر جو بہت پرامن اور بہت اچھے طریقے سے ہوئے تھے، اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سلسلے میں مبارکباد پیش کی تھی کہ بہت پرامن الیکشن نسبتاً ہو گئے تھے، کیونکہ کمپیریٹیولی جس طرح کے خوفناک حملے اور جو کچھ پہلے ہو رہا تھا وہ اس کے الیکشن والے دن نہیں ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ پیش گوئی تھی کہ یہ خونی الیکشن ہوں گے، کچھ ہوں گے، تو وہ سب کچھ اللہ میاں نے سب بہتر کیا، اللہ میاں نے کرم کیا اور الیکشن ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر جو رزلٹ آئے ہیں وہ اس حد تک انسرٹن آئے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سٹرینج رزلٹ آئے ہیں۔ اس رزلٹ میں جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کسی پارٹی کے لیے بھی کسی طور بھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر سمپل میجارٹی میں جو آئے وہ آزاد امیدوار آئے، ان کو دیکھا جائے تو آزاد امیدوار کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی۔ تو اگر آئیڈینٹی، وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی بتائیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص تھے یا کہ وہ جو کہ لڑتے ہی ہمیشہ آزاد الیکشن ہے اور پھر اپنی رولنگ پارٹی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آزاد بیٹھتے ہیں، وہ کتنے تھے اور وہ کتنے تھے یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ 90 کچھ جو جیتے ہیں ان کی تعداد بہت کم بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ناظرین کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کا یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ گنڈا پور کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائے، جب بیرسٹر گوہر کی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ جو ہے یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑتا نظر آتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ جو ایک پارٹی ان کے ساتھ تھی، ان کے 2 بندے MWM کے، وہ جو ہے ان کا ایک ان کی اس میں سیٹ ہے اور ایک ان کی وفاق میں، وہ بھی جو ہے وہ ان کے جو پارٹی کا جس طرح کا رجسٹر ہے اس میں وہ پھر یہ اگر ان کا اس کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ الحاق ان کے ساتھ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا جو آزاد امیدواروں کا، اور وہ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو جو مخصوص کوٹے کی نشستیں ہیں وہ نہیں ملیں گی، خواتین کی اور دوسرے لوگ ٹیکنوکریٹس کی نشستیں پھر ان کو نہیں مل پائیں گی۔ یہ بھی ایک رکھنا جو ہے وہ اس کے درمیان آ رہا ہے، اگر ان کو وہ ساتھ ملاتے ہیں تو باقی تو کسی کی ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اپنا جماعت اسلامی کی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی طور پہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بلوچ صاحب نے بھی دوسری، ویسے ان کی کوئی بظاہر سیٹ بھی پی ٹی آئی فی الحال نہیں نظر آتی اس میں اپنا KPK میں۔ تو ناظرین، دوسری طرف یہ ہوا کہ جو بننے کے لیے ایک خبر آ رہی تھی کہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے کولیشن میں، اس کی جسے PDM2 کا اینکر پرسن نام دے رہے تھے، وہ بننے جا رہی ہے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ یہ پیپلز پارٹی اور اس کی MQM کی، اور مولانا بھی اس میں شامل ہوں گے اور دیگر بھی۔ تو وہ ناظرین جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ میں بھی کہ آزاد ارکان جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، وٹ ایور جو بھی۔ ناظرین، یہ خبریں کل کی حد تک خاصی جڑ پکڑ چکی تھیں، اور یہ بھی تقریباً اناؤنس ہو چکا تھا کہ شہباز شریف ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، اور نواز شریف جب پرائم منسٹر نہیں بن رہے، اور مریم نواز کا نام جو ہے وہ قرائے فعال نکلا تھا کہ وہ پنجاب کی CM بن رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں سوشل میڈیا کے، جہاں تک کہ شروع دن سے لے کر کے ہمارے جب سے یہ الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کا نام لیتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کی کسی خبر پر اعتبار نہ کیا کریں۔
تو جس وقت کوئی ایتھینٹک وی لاگ کرتا ہے تو اس کی وی لاگ پر لوگ اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایتھورائزڈ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو دیگر اینکر پرسن ہیں انہوں نے بھی سیاستدانوں کا روپ دھار لیا ہے اور وہ جو ہے وہ نہیں کھیلتے نظر آتے. اپنا وہ اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ بناتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ خبر کی اس میں نہیں ہوتے، بلکہ جو الیکٹرانک میڈیا نے کہ اینکر پرسن نے اپنے پوری طرح پولیٹکس میں آ گئے ہیں، بری طرح پولیٹکس میں انوالو ہیں اور سیاستدانوں پر اس طرح بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں جیسے کتنے عرصے سے خود سیاستدان رہ چکے ہیں. ایک انٹلیکچوئل اور ایک اس کی جو تنقید ہوتی ہے جو قانونی طور پر ہوتی ہے اور وہ قانون ساز لوگ کرتے ہیں بیٹھ کر کے، وہ بالکل اور چیز ہوتی ہے. اور اینکر پرسن جو ہوتا ہے وہ اس کو صرف عوام کو وہ دینی ہوتی ہے، جو ہے وہ اپنا خبر دینی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد خبر کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ کیوں ایسے ہوا، یا اگر بندے کو پتہ ہو تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، تھوڑے سے اس پر نظر ڈالنی ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے پوچھ کر کے، ماہرین سے. لیکن ہمارے اینکر پرسن وہ سیاست کر رہے ہیں، بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے جرنلزم کے جراثیم جن میں نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین میں آپ کو بتاتی یہاں پہ چلوں کہ اب آج کے دن جو ہے وہ سناریو اس وقت بہت بری طرح بدل گیا جس وقت شام کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی اور پریس کانفرنس کی، اور بہت بڑی اور ہیوج پریس کانفرنس تھی، اور اس نے سب کو تقریباً پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. اور یہ 2024 کے جو الیکشن کا انتہائی فیئر اور فری قرار دے رہے تھے ان کو بھی تقریباً ہلا کے رکھ دیا. تو الیکشن کا سارا سنیریو جو کل تک بنا ہوا تھا وہ بالکل بکھرتا ہوا، اسکیٹرڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوشل میڈیا نے خبر چلائی تھی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی وفد ملا، اسپیشل کوئی مطلب اندر کے لوگ جیل میں انہوں نے ملاقات کی، یہ خبر بالکل غلط ہے. بالکل بھی عمران خان کے ساتھ کسی بندے کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. خود ان کے گوہر صاحب کی ہوئی، ان کے پارٹی کے لوگوں بھی وکلا کی، ادروائز اندر سے کوئی بھی کسی قسم کا بات اندر کا عمران خان سے نہیں ملا ابھی تک، اور میرے خیال میں ان فیوچر بھی نہیں ملے گا. اب بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر کی جو بہت جملہ سیریس لیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا شہباز شریف تو چاہتے ہیں کہ حکومت بنائی جائے لیکن نواز شریف نہیں مان رہے. اور مریم نواز کا ٹویٹر آیا کہ جی نواز شریف از ویری مچ ان، اور وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وٹ ایور، یہ اس طرح کا بھی ہے. لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے PDM-2 جس کو کہ پہلے سے ہی تجزیہ نگار اور جو تجربہ کار اور مبصرین اسے ناکام قرار دے رہے ہیں، تو پھر وہ ملک کو درپیش اتنے ڈھیر سارے چیلنجز کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور جو کی پوسٹ ہے وہ صدر آصف علی زرداری بنتے ہیں، اور سینٹ کے چیئرمین بھی ان کا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا، پھر جو ہے وہ اسپیکر بھی قومی اسمبلی کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ تھوڑی سی وہ وزارتیں بھی لے لیں گے، اور 4 وزارتیں مین اس نے بھی کہہ دی ہیں MQM نے بھی. تو ناظرین ہوگا کیا کہ جو کہ سیاست عملی طور پر جو کہ رزلٹ سامنے آئیں گے، آہستہ آہستہ کارکردگی جب نیچے کو جائے گی، ہم ملک پہ درپیش چیلنجز کو سے نمٹ نہیں پائیں گے، تو بدنام صرف مسلم لیگ نون ہوگی. بدنام اس میں پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اپنے آپ کو سب کچھ گیم میں انوالو رہی. PTI کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی واز ویری مچ ان، لیکن وہ PDM میں بھی بیٹھی رہی. تو اس طرح کا رول اب دوبارہ پیپلز پارٹی کرتی نظر آ رہی ہے. تو مولانا صاحب بہت ہی دور کی سوچ رکھتے ہیں، یہ بات ان کی ماننی چاہیے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نتائج کو یکسر مسترد کر دیا. جس طرح کے پہلے بظاہر خاموش نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف نے نتائج کو مسترد کر دیا، لیکن وہ ملک کی خاطر خاموش ہیں کہ ملک کو اس وقت جو خطرات درپیش ہے اور ملک جس دھانے پہ کھڑا ہے، اس وقت ہم کسی قسم کا اس طرح کی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اپنا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ
किसी तरह की भी तजर्बा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इस वक्त जो है वो मुल्क को इस हालत में छोड़ दें, तो इसलिए वो खामोश थे। तो अब मौलाना ने उनके लिए राहें जो है वो हमवार कर दी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो आए, नवाज शरीफ को दावत दी है, और डेफिनेटली उन्होंने नवाज शरीफ को दावत देनी थी, उन्हें ज़रूरत नहीं थी शहबाज शरीफ का नाम लेने की। तो वो मौलाना का कहना ये है कि जो है वो दमादम मस्क कलंदर के हम रोड्स पर आएंगे और एजिटेशन करेंगे कि मौजूदा इंतखाबात में धांधली हुई है और हमें बड़ा मैंडेट नहीं मिला। दूसरी तरफ जो है वो अपना वो ये कहते हैं कि उन्होंने रास्ता छोड़ा है पीटीआई के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, कि वो मिलकर गवर्नमेंट बनाएं। और नाजरीन, ये एक आइडियल सिचुएशन है कि इस वक्त जो पीटीआई चाहती है कि उसे एक पार्टी का सहारा मिले, तो वो वाई नॉट पीपल्स पार्टी। जब पीपल्स पार्टी हमेशा उनके साथ फ़ायदे में पीटीआई के साथ शरीक रहती है, तो फिर अब पीटीआई को अपना कंधा देने के लिए क्यों नहीं पेश होती पीपल्स पार्टी। और ख़ुद इमरान खान को तो चलो वो नहीं है, ही इज़ नॉट इन द सीन। तो जो बाहर बैठे लोग हैं, अगर वो गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं और गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट, और उन्हीं की गवर्नमेंट हम भी कहते हैं बने, तो फिर वो पीपल्स पार्टी को दावत क्यों नहीं देते? आखिर उसमें क्या मजाल है, क्यों नहीं दे रहे वो दावत? वो पीपल्स पार्टी को दावत दें। हम और मुस्लिम लीग पीटीआई के लोग जो कि बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, और वो पीपल्स पार्टी को दावत दें और उनके साथ मिल करके कोalition गवर्नमेंट बना लें, और पीपल्स पार्टी का उनको वो भी मिल जाएगा, और अपनी वो मखसूस नशिस्तें भी ले लें, सब कुछ कर लें, और पीपल्स पार्टी भी मिल जाए, वो मिल करके गवर्नमेंट करें इस वक्त। और मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब जो है वो अपोजिशन में बैठे। और अगर ये सियासत करते हैं और ये बिल्कुल ही आते ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर तो सीन ही ऑफ हो जाएगा इंतखाबात का, फिर तो हम किसी और तरफ चल पड़ेंगे। नाज़रीन, ये सिचुएशन एज मच एज कंसर्न के इंतखाबात के जितने गलत नतीजे आए हैं, जिस कदर सेपरेट मैंडेट आया है, उसके लिहाज से सियासतदानों को तो सूट करेंगे कि वो उस वक्त रोड पे निकलें और अपने आप को मनवाएं कि हम भी सियासतदान हैं और हम लोगों के अंदर भी माइंड है और हम भी चल सकते हैं, अपनी चालें भी चल सकते हैं, और हम भी काम भी करके दिखा सकते हैं, और हमारा भी कोई से है। लेकिन इस वक्त सियासतदानों को मुत्तहिद होकर ये काम भी करना चाहिए सियासतदानों को, और अपना ये रूप भी दिखाना चाहिए पुरअमन लिहाज से। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर मसला एक और है, वो ये है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंतहाई नाजुक मसला है कि मुल्क इस वक्त बहुत ख़तरे में है। मुल्क की इकॉनमी बहुत नीचे जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे जा रही है, डॉलर फिर पर लगाएगा, रुपया नीचे जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा, मायदे करने वाला दूसरे ममालिक के साथ कोई होगा नहीं, और मुल्क में के चेक एंड बैलेंस ना होने की सूरत में ताजर हजरात बेपनाह फ़ायदा उठा रहे हैं, और आवाम शदीद तकलीफ़ में। मुल्क में इस वक्त गैस और बिजली की शदीद किल्लत पाई जा रही है। मुल्क के अंदर आलमोस्ट लॉ कोई नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने पिछले प्रोग्राम में कि हमारी इस वक्त इतनी गलत जो है वो निगरान हुकूमत बनाई गई कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं, उन्होंने क्या किया, उनके दोस्त समझे जाते हैं, उन्होंने उनको बनवाया मिनिस्टर उसका। तो वो उन्होंने शुरू दिन से पीपल्स पार्टी के लिए काम किया और सिंध के लिए काम किया, और वो किसी और सूबे और मरकज़ के लिए नहीं थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सहाफ़त को नुकसान पहुँचाया। तो वो ना सिर्फ इसलिए, वो सहाफ़ियों के लिए जो प्लॉट थे, वो जो बेचारे हर वक्त अपनी जान हथेली पर ले करके जो है वो काम करते हैं, और दिहाइयाँ की दिहाइयाँ उनके काम में बीत जाती है, और उनके पास अपना घर नहीं होता, उनके लिए थे। वो खुद प्लाट लेके बैठ गए। हमारे मिनिस्टर साहब मुर्तज़ा सोलंकी साहब प्लाट लेके बैठ गए। अंदाज़ा करें को मिनिस्टर ऐसे भी करता है। अब ये कि अब जिस वक्त इलेक्शन हो चुके, गवर्नमेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो वो तेज़ी से जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो हमारे जो अफसरान की बाहर ड्यूटियाँ लगी हैं, जो मुल्क से बाहर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो प्रेस अटैची बन के जाते हैं, और फिर एज मच एज कंसर्न कि वो उनसे नीचे वाला भी स्टाफ फिर उनके साथ जाता है,
ان کی دھڑا دھڑ انٹرویوز کر کے ان کے لیے فائنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے ان کی جاتے جاتے بھی وہ کام کر جائیں. تو کام کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جن بندوں کو بھی سلیکٹ کریں گے اس کے پیچھے کیا ہوگا، کیا چیز کام کر رہی ہوگی. ناظرین، کچھ باتیں بغیر کے سمجھ جانی چاہیے کہ وہ کیوں اتنی جلدی جلدی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ بات بھی ہمارے اداروں کو سمجھ جانی چاہیے. جو ہمارے اداروں نے غریب لوگوں کو مجبور لوگوں کو، جن کے پاس طاقت نہیں تھی، جو محروم طبقے کو ان کے ہاتھوں ذلیل کرایا، رسوا کرایا، ان کی پگڑیاں اچھالی. آج وہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آج تھوڑا سا ان کو یہ بھی نظر آ جائے کہ جاتے جاتے وہ فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ آنے والی گورنمنٹ نے کرنے تھے. تو اداروں کو ادھر بھی خبر رکھنی چاہیے. یا مے بھی اداروں کو پتہ ہو اور ان کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہو، تو پھر اگر یہ ان کی مرضی سے کام ہو رہا ہے تو آنے والی گورنمنٹ کو آپ کو بنانے کی صورت ہی کیا ہے. اسی انٹرم گورنمنٹ ہی کو رکھیے نا پکا. پھر الیکشن بھی ملک میں کرانے کی کیا ضرورت تھی جب سب کچھ پلاٹ بھی انہی نے لینے ہیں. آپ کے منسٹر نے لینا ہے پلاٹ، آپ نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا فیصلے بھی سارے انہی لوگوں نے کرنے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی الیکشن. یعنی ایک ساتھ بہت سارے سوالوں نے سر اٹھا دیا. تو ناظرین، اب موجودہ میں اس کو بات کو شارٹ کرتی ہوں کہ موجودہ بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ صورتحال بنتی ہے کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہ دعوت دیں آزاد امیدوار اور اپنا مرکز میں حکومت بنائیں اور پھر اس میں کے پی میں بھی بنائیں اور مسلم لیگ وہ سندھ میں بھی بنائیں. دوسری صورت میں یہ کریں اور یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اور دوسری صورت پھر یہ ہے کہ مولانا نکلتے ہیں اور مسلم لیگ نون بھی ساری نکل آتی ہے روڈز پر. تو پھر یہی لوگ گورنمنٹ بنائیں اور ان کا الیکشن سے بائیکاٹ ہوگا. پیپلز پارٹی اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے یہ وقت بتائے گا. ان دونوں مسلم لیگ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کا فیصلہ کل تک ہمیں نظر آ جائے گا کہ وہ کیا کرتی ہے فیصلہ. لیکن دوسری طرف ملک کے بھی نازک صورتحال ہے. اب آزاد امیدواروں کا ہی کلیریفائی ہو جاتا کہ وہ کس سمت میں ہے تو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا کہ مسلم لیگ کو تھوڑا ایج حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اگر یہیں سے آزاد امیدواروں کا ہی کنفرم ہو جائے تو سچویشن ول بی ویزیبل. سامنے آپ کو سین نظر آنا شروع ہو جائے گا اور فوری طور پہ گورنمنٹ بنانے کی تیاری کر لینی چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کرنی چاہیے اور انہیں اپنی جو ہے وہ پورے اس کے ساتھ کرنی چاہیے. ناظرین، یہاں پہ میں دوسری طرف آتی ہوں. جیسے پنجاب کے لیے ملک کا وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کو بڑی گالیاں بھی پڑتی ہیں چھوٹے تینوں صوبوں سے. گلگت بلتستان والے بھی گالیاں دیتے ہیں، کشمیر والے بھی گالیاں دیتے ہیں، باقی 3 صوبے بھی گالیاں دیتے ہیں پنجاب کو. تو لیکن صرف ایک اسلام آباد کے وہ روٹ ہی دیکھ لیں جو لگتے ہیں تو جب اور تو ان کو پتہ لگ جائے کہ شہر اقتدار میں لوگ کیسے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اور جو جتنی مہنگائی یہاں ہوتی ہے اتنی اگر ان کے ہاں ہو جائے، لیکن بہرحال گالیاں پڑتی ہیں پنجاب کو. تو ناظرین، وہاں پر جو ہے وہ مریم اور نواز کو جو ہے وہ بنانے کا اعلان جو کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ اور شہباز شریف کے بڑے ناطے جوڑے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ سوشل میڈیا کی ساری خبریں غلط ہیں، ساری A to Z خبریں غلط ہیں. لیکن یہ جو ہے نا بات یہ کہ مریم نواز کو جو سی ایم بنایا جا رہا ہے، ناظرین یہ بات یہ ہے کہ ایک پورے بڑے ملک کے صوبے کو لے کے چلنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے. مریم نواز کو اس کے لیے بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ضرورت ہے اور میرا خیال میں پی ایم ایل این میں اگر ایسا موقع ہے تو بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ آلریڈی موجود ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں. اور مریم نواز کو بہت زیادہ اہم ذمہ داریوں کے ساتھ سونپی جا سکتی ہیں تاکہ وہ سیکھنے کے مراحل سے گزر سکے. دوسری صورت میں اگر وہ ان کیس بن جاتی ہیں تو ہم ایز اے خواتین جو ہے ہم ورکنگ ہیں یا متحرک ہیں کسی بھی شعبے میں، تو ہمارا
ہم مریم اورنگزیب کو ویلکم کہیں، مریم نواز کو اور ڈیفینیٹلی ویلکم کہیں گے، لیکن مریم نواز کو سب سے پہلے اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو ملک کے وزارت داخلہ اور اس میں وزارت قانون ایسا لانا ہوگا کہ پولیس کا سسٹم اور وزارت قانون وزارت داخلہ جو ہے وہ ایسے ہو جائے بالکل کہ یس سر، مجرم کو بھی سر کہہ کر بلائیں، کوئی چلان نہ کریں، کوئی بلا وجہ مقدمہ نہ کریں، کوئی بلا وجہ عوام کو تنگ نہ کریں، اس طرح کی پولیسنگ بنا دی جائے، اس طرح کا صوبے کا امن و امان کا سسٹم بنا دیا جائے، اس طرح کا۔ یہ مریم نواز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا وزارت داخلہ۔ اگر وہ وزارت داخلہ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اس کی ایگزامپل پورے ملک میں دی جانے لگتی ہے کہ وہ ابھی دیکھ رہے ہیں پنجاب کی پولیس، تو پھر ڈیفینیٹلی سمجھے کہ مریم اور نواز کامیاب ہو جائیں گی۔ وزارت داخلہ سب سے پہلا جو ہے وہ پنجاب کا مسئلہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے مراحل آتے ہیں جس میں کہ مریم نواز کو کبھی بھی میڈیا کو ڈائریکٹ ہینڈل نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نواز میڈیا کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ان میں کے اندر یہ I'm sorry to say وہ نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور انہیں اس کے لیے اپنا کو بہت اسٹرانگ بندہ رکھنا ہوگا جو ان کے لیے میڈیا کو ہینڈل کرے۔ اس کے لیے انہیں بہت سارے پرسنس لوگوں کی رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، اور میڈیا کے تو اور پہ انہیں بہت کچھ سیکھنا بھی پڑے گا، بہت کچھ سیکھنا بھی پڑے گا۔ ناظرین، ہم ساری زندگی طالب علم ہی تو رہتے ہیں، ہم آخری وقت تک زندگی کا جب لمحہ آخری گزار ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم طالب علم ہوتے ہیں۔ ہم کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، تو اگر انہیں قدرت نے ان کے سر پہ ہما بٹھایا دیا اور اگر وہ بن گئی، ابھی تو کوئی حالات نظر نہیں آ رہے، ابھی تو یہ ایجیٹیشن میں جاتے ہوئے سڑک پہ نظر آ رہے ہیں، تو ناظرین تو تب انہیں یہ چاہیے کہ وہ یہ کریں، یا جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنے اسے پہلے وزارت داخلہ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن یہ ٹپ مریم نواز کے لیے تھی، ایک خصوصی گفٹ تھا میری طرف سے بینگا فیمیل کہ وہ یہ کریں۔ تو دوسری صورت میں اگر یہ پی ٹی آئی کا جہاں تک جتنی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، پلیز ان پر صرف کراس لگا دیجیے، ان میں سے کوئی بات بھی سچ نہیں ہے۔ بات ہو گئی، مک گیا، خان کی سزا ختم، ہی بیکیم ٹو پرائم منسٹر، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ 9 مئی کو نہ کوئی بھولا ہے، نہ بھولے گا، اور نہ بھولا تھا، اور اس حد تک جانے والے جو لوگ ہیں وہ پھر کبھی واپس نہیں آتے، کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ میری بات آپ پتھر پر لکیر رکھ کے سن لیجئے۔ اور یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو میں بھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی اندر سے لوگ بات چیت کریں، لیکن وہ فی الحال بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے تو میرے خیال میں تو بہتر ہوگا۔ تو نواز شریف پھر اگر آزاد امیدواروں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو نواز شریف کے بھی وزیر اعظم بننے کے چانسز نظر آ جاتے ہیں، جس سے کہ ملک اور قوم کا بہت فائدہ ہوگا، ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے ہر چیز کو ہینڈل کرنے کا۔ بیرون ممالک ہماری قد جو ہے وہ خاصا بڑھ جائے گا، گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ ہمارے ادارے اس نہج کو کیوں نہیں سوچتے؟ جب زرداری کو ہمیشہ 10% کہا جاتا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کی یا بلاول بھٹو کی عزت کہاں جاتی تھی، کدھر جاتی تھی؟ تو وہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا ریمنڈ ڈیوس کو کیسے بھیج دیا یہاں سے زرداری صاحب نے، ان کے ہوتے ہوئے اسامہ بن لادن کو آ کے سارا سسٹم جیم کر کے لے کر اٹھا کے لے گئے۔ تو اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں بہت ڈر رہا تھا زرداری سے ٹیلی فون پہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کرتے ہوئے، صدر سے، کہ بھئی وہ ہم جو ہے وہ رات کو اسامہ بن لادن کو مار آئے ہیں اور لے آئے ہیں، اور میں بتاتے ہوئے بہت ڈر رہا تھا۔ تو آگے سے زرداری نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہیں آپ نے یہ رات کو کر لیا؟ گاڈ، یہ تو اٹس ویری ہیپی نیوز۔ وہ بہت خوش ہوئے، اور وہ اوباما کہتے ہیں کہ آئی واز اسٹرینج دیٹ ہی از اے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا جو مجبور بے کس بے سہارا ہیں، ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا، اور
کل آپ کے نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.